میں آپ کو اپنی اصل بات سنانے سے پہلے ایک واقعہ میرے سامنے یاد آ رہا ہے جو اورنگ آباد میں بھی اس واقعے کو دہرایا تھا. غور سے سنو اس واقعے کو, غور سے سننا, اور عقل مند کو اشارہ کافی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ واقعے کو حالات میں جوڑو, ذرا سمجھو تو میری بات بعد میں سمجھ میں آئیں گی, یا میں جو بولا وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مقدمہ پیش ہوا. ایک بچے کو گھسیٹتے لا رہے تھے, بچے کو. بولے کیوں لائے؟ تو بولے اس نے ہمارے باپ کا قتل کر دیا. پوچھا گیا کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ میرے کھیت میں ایک اونٹ چر رہا تھا اور اونٹ بڑی تکلیف میں تھا, اس کا مالک اس کو بے انتہا مارا, تو مجھے غصہ آیا, میں پتھر اٹھا کے اس کو مار دیا اور وہ آدمی وہاں ہلاک ہو گیا. تو بولے تم یہ جرم کیے؟ وہ بچہ بولا ہاں میں جرم کیا. خلیفہ سے بولے تو تیار ہو جاؤ قصاص کے لیے, جان کا بدلہ جان. تو بچے نے کہا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دو, آپ میرے والد مرحوم کی جائیداد ہے, دولت ہے, میں اپنے بھائیوں بہنوں میں بانٹ کے 3 دن کے بعد آ جاتا ہوں. تو خلیفہ فاروق اعظم عمر بن خطاب نے پوچھا کہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں بالکل آ جاؤں. تو پوچھا گیا کہ کون اس بچے کی گارنٹی لے گا کہ 3 دن کے بعد انہیں واپس آئیں گا؟ کون گارنٹی لے گا کہ انہیں 3 دن کے بعد واپس آئیں گا؟ بچہ پکار رہا تھا, کوئی تو میری گارنٹی لو پلیز, کوئی تو گارنٹی لو میری. تو آواز آئی کہ میں لوں گا اس بچے کی گارنٹی. لوگوں نے دیکھا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کہ میں اس کی گارنٹی لوں گا. فاروق اعظم نے کہا کہ اگر یہ نہیں آئے گا تو پھر آپ کو اس کی جگہ پر ٹھہرنا پڑے گا. کہا منظور ہے. 1 دن ہو گیا, 2 دن ہو گیا, تیسرے دن عصر کے وقت دونوں بچے بھاگ کے آئے, چلیے دربار فاروق اعظم میں چلیے. بولے کہ نہیں ابھی دن نہیں ہوا, مغرب کی اذان پر دن ختم ہوتا. بولے چلیے آپ. بولے چلو میں آؤں گا مغرب کے وقت. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار فاروق اعظم میں گئے. پورا مدینہ دیکھ رہا ہے کہ اب وہ بچہ نہیں آیا تو آپ کو اس کی سزا دینا پڑے گا, جان چلے جائے گی. پورا مدینہ آ گیا دربار فاروق اعظم میں. اور مغرب کی اذان جیسے ہوئی, لوگوں نے دیکھا کہ اب تو ہو گیا. وہ بچہ دوڑ کے آ کہ میں آ گیا, میں آ گیا, میں آ گیا, بھاگ کے. کیا کہا بچے نے کہ میں آ گیا, پکار کر میں آ گیا. فاروق اعظم نے کہا کہ بچے تو کیوں آیا, تو کیوں پلٹ کے آیا؟ تو بچے نے کہا اے فاروق اعظم, اگر ایک مسلمان وعدہ کرتا ہے اور اگر وعدے کو پورا نہیں کرے گا تو دنیا کہے گی کہ مسلمان وعدہ کر کے مکر جاتا, اس لیے وعدہ نبھانے کے لیے آیا ہوں. وعدہ نبھانے کے لیے آیا ہوں, پلٹ کر آیا ہوں. جان دینا ہے نا تو آیا ہوں. فاروق اعظم نے حضرت ابو ذر سے پوچھا کہ آپ نے کیوں اس بچے کی گارنٹی لی؟ صحابی رسول نے ارشاد فرمایا تم مجھ پہ الزام لگاتے ہو نا, ہم تمام پہ الزام لگاتے ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں. سنو, یہ ہماری غلطی نہیں ہے بلکہ ہم کو سکھایا گیا. کیا پیغام دیا صحابی رسول نے؟ اے فاروق اعظم عمر بن خطاب, اگر کوئی مسلمان مدد کو پکارے, اگر میں مدد نہ کروں اس کی تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں کیا جواب دوں گا اس کو؟ اور جب یہ 2 بچے دیکھ رہے تھے
یہ نظارہ دیکھ رہے تھے، یہ جواب سن رہے تھے کہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں وعدہ سے مکر جاؤں گا، وعدہ خلافی کروں گا تو لوگ مسلمان کو کیا کہیں گے۔ دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مدد کو پکارے میں اس کی مدد نہ کروں تو اللہ کے پاس کیا جواب دوں گا۔ اسی لیے ہم لوگ چین تک پہنچے، فرانس کی سرزمین تک پہنچے، یہی ہماری عظمتوں کی نشانیاں تھیں۔ میرے عزیز دوستو، وہ بچہ پلٹ کے آیا، وہ بچہ پلٹ کے آیا، وعدہ نبھایا۔ یہ واقعہ یاد رکھو، حالات میں یاد رکھو، جوڑو اس کو، سوچو، دماغ پہ زور ڈالو کہ کیا بول رہے اسد الدین، سوچو۔ میں تم کو دعوت فکر دے رہا ہوں، میں تم کو دعوت فکر دے رہا ہوں، عقل مند کو اشارہ کافی۔